السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پچھلا جو لیکچر تھا ہمارا وہ شعر اور قافیہ اور ردیف پر تھا۔ امید ہے آپ کو قافیہ اور ردیف سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، نظم کی اقسام۔ نظم کی اقسام چونکہ ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جس میں جو نظم کی اقسام میں ہم کون کون سی قسم پڑھیں گے، وہ پہلی قسم ہے حمد، دوسری ہے نعت، اس کے بعد مرثیہ، رباعی، مسدس، مخمس اور مثنوی۔ سب سے پہلے ہم نظم کی تعریف کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں، کیونکہ نظم کی تعریف ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے حصہ نظم جب ہم نے شروع کیا تھا۔ نظم کی تعریف کو ایک بار میں پھر دہرا دیتی ہوں۔ نظم اشعار کے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں مرکزی خیال ہو، جس میں موضوع کی کوئی قید نہ ہو، اور جو اس کا آخری پوائنٹ تھا جس کی کوئی حیت مقرر نہیں ہے، یعنی جس کی کوئی ساخت مقرر نہیں ہے۔ اب کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی پہلی قسم کی یعنی حمد کی، تو حمد ایک ایسی نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ کی کتاب میں بھی حمد موجود ہے اسماعیل میٹھی کی۔ اس کے بعد نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں، نظم کی ایسی قسم ہے جس میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے مرثیہ۔ مرثیہ نظم کی ایسی قسم ہے جس میں جو کسی مرنے والے کی یاد میں لکھی جاتی ہے اور جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائیں، اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب میں جو ڈیفینیشن لکھی ہے، جہاں تک لکھی ہے، ابھی آپ نے وہیں تک ہر چیز کو سمجھنا ہے۔ زیادہ ڈیپ میں اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ آپ کے کورس میں جو چیز جتنی دی ہوئی ہے، ایگزام میں بھی وہ آپ سے اتنا ہی پوچھیں گے، تو لہٰذا جو ڈیفینیشن میں مرثیہ کی آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی یاد میں لکھی جائے اور جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائیں، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ دراصل مرثیہ، ایک بات یہاں آپ یاد رکھیے گا، مرثیہ جو ہے وہ واقعہ کربلا لکھنے کے لیے بہت زیادہ معروف ہے۔ مرثیہ میں واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی جتنے واقعات رونما ہوئے تھے اور جتنے شہداء تھے، ان تمام شہداء کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی چوتھی قسم یعنی رباعی کی طرف۔ رباعی، اب بند میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، شعر کے 2 مصرعے ہوتے ہیں اور بند جو ہے وہ 2 سے زیادہ مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو رباعی ایسی نظم ہے جس کے ہر بند کے 4 مصرعے ہوں گے۔ ویسے تو رباعی کبھی ایک طویل ٹاپک ہے، صحیح ہے، لیکن وہی بات جو آپ کی کتاب میں ابھی جہاں تک چیزوں کو پڑھایا گیا ہے وہی تک آپ کو سمجھنا، تاکہ آپ کے مائنڈ میں وہ تمام چیزیں رہیں۔ تو یاد رکھیے گا، رباعی نظم کی وہ قسم ہے جس کے ہر بند میں 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مخمس۔ مخمس نظم کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوں، اور مسدس نظم کی اس قسم کو کہا جاتا ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوں۔ تو یہ تمام جو اقسام میں نے آج آپ کو پڑھائی ہے، حمد، نعت، مرثیہ، رباعی، مخمس، مسدس، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی جو قسم بچی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں پڑھاؤں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات جو آپ کو میں نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو آپ کے ایگزام کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بیشتر اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔